اور آج نہ صرف یہ عمارت بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تالاب کٹے میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی 3 عمارتیں ہیں. ایک یہ عمارت، ایک مراد محل کے پاس سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس، گرلز ایجوکیشنل کیمپس KG to PG، اور سالم چوک کے پاس ہیلتھ سینٹر. یہ 3 عمارتیں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی. اور یہاں پر اس عمارت کو ہم نے صرف بوائز کے لیے رکھ دیا، اور مراد محل کی عمارت کو ہم نے صرف لڑکیوں کے لیے رکھ دیا تاکہ یہاں پہ لڑکے رہیں اور وہاں پہ لڑکیاں پڑھ سکیں. الحمدللہ اس عمارت میں قریب 2000 لڑکے پڑھ رہے ہیں، اور وہاں کی اس عمارت میں بھی 2000 لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. تو یہ تالاب کٹے کے علاقے کے قریب 4000 بچوں کو ہمارے اسکول کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے. اور وہ گھر جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان گھروں میں ایک نئی روشنی اور نئی اجالوں کو لانے کی ایک چھوٹی غلطیوں سے بھری کوشش ہم کر رہے ہیں. میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ غلطیوں سے بھری کوشش، اس لیے کہ نہیں معلوم، ہم بھی انسان بشر ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوں گی، بہت ساری خامیاں ہوں گی، بہت ساری کمزوریاں ہوں گی، لیکن ہم ایک کوشش تو کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اس علاقے کے 4000 بچوں کو مفت بنیادی تعلیم، پھر اس علاقے کے 500 بچیاں، شاید ہمارے سالار ملت جو کیمپس ہے ایجوکیشنل کیمپس فار گرلز، اس میں بھی 500 جونیئر کالج کی بچیاں ہیں. وہاں پر بھی شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو ووکیشنل کورسز یہاں کے وہاں کے دونوں جگہ کے ملاتے ہیں تو 500 بچیوں کو ووکیشنل کی ٹریننگ 6 ماہ کی کورسز کی. تو آپ یہ حساب کر لیں تو قریب 3000. پھر تالاب کٹے کے بے شمار فری کوچنگ دی جا رہی ہے، فری کوچنگ 10th کی. اگر میں غلط نہ ہوں تو عرفان خان صاحب، نصیر غیاث صاحب، امتل صاحبہ بتائیں گے کہ قریب 200-300 بچے تو اس تالاب کٹے کے علاقے سے فخر ملت کے سینٹر میں آتے تھے جہاں پہ 10th کی کوچنگ دی جاتی تھی. نہ صرف 10th کی بلکہ اسی تالاب کٹے کے علاقے کے انٹرمیڈیٹ کے 1st ایئر اور 2nd ایئر کے بچے لے لیں تو پھر ایک 500 بچے بھی ہوتے. آسانی سے کہہ رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے، ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا، اس میں ہی میرے خیال میں 4000 تو ہو گئے. ہمارے اسکول کے 4000، ووکیشنل کے 500، 4500، اور پھر جونیئر کالج کے 500، 5000، اور پھر 10th اور انٹرمیڈیٹ 1st ایئر 2nd ایئر کی کوچنگ میں 1000، 6000. MSET کی کوچنگ بھی ہم دیتے ہیں، اس میں بھی تالاب کٹے کے 350 سے لے کے 500 بچے MSET کی کوچنگ میں آتے ہیں. تو کتنے ہوئے؟ 6500-7000. پھر ناٹا، ایپسیٹ، نیٹ، یہ پوری کوچنگ ہم دیتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ تالاب کٹے کے علاقے کے قریب 8000 بچوں کو مفت تعلیم اور کوچنگ کا انتظام کا ذمہ
سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کو اللہ نے عطا کیا ہے، جس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ صرف میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، صرف اس علاقے کی۔ آپ بتائیے کون ہے، کتنے ہیں، سامنے تو آئے جو مفت تعلیم دے رہے ہیں ہزاروں بچوں کو۔ یہ صرف اس علاقے کی بات کی میں نے کی۔ اگر ہم اس علاقے سے ہٹ جاتے ہیں تو حافظ بابا نگر میں ہمارے 2 سکول، اور حافظ بابا نگر میں بھی صرف سکولز کی تعلیم نہیں، وہاں پر بھی ووکیشنل ٹریننگ ہے، وہاں پر بھی 10th کی فری کوچنگ ہے، وہاں پر بھی انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کی کوچنگ ہے، سیکنڈ ایئر ایپ سیٹ اور نیٹ کی بھی وہاں پر بھی کوچنگ فری ہے۔ نہ صرف حافظ بابا نگر، بلکہ اگر ہم بلہ گڑے کے ہمارے سینٹر میں جاتے ہیں تو ہمارے اس سینٹر میں بھی سکول ہیں جہاں پہ قریب 1500 بچے زیر تعلیم ہیں، 9ویں جماعت تک سکول کا آغاز ہوا۔ وہاں پر بھی 1000 یا 2000 شاید جونیئر کالج کے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں، وہاں پر بھی نیٹ کی فری کوچنگ ہے، وہاں پر بھی ایپ سیٹ کی فری کوچنگ ہے، اور وہاں پر بھی ووکیشنل کی ٹریننگ ہے، جہاں کہ مطلب میرا ووکیشنل مطلب یہ ہنر کا بیوٹی پارلر کی ٹریننگ ہے، وہاں پر بھی سوئنگ کی ہے، فیشن ڈیزائننگ کی ہے، کمپیوٹر کی کورسز ہیں، اور سپوکن انگلش کے بھی کورسز ہیں۔ نہ صرف بلہ گڑا بلکہ جمال کالونی ریاست نگر میں بھی، وہاں پر بھی قریب 2000 بچے مفت زیر تعلیم ہیں، اور 10 تک نرسری سے لے کے 10 تک وہاں پر بھی سکول ہے، جونیئر کالج فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر بھی ہے، ووکیشنل ٹریننگ وہاں پر بھی ہے، مہندی ڈیزائننگ ہو، بیوٹی پارلر ہو، سپوکن انگلش ہو، یا پھر کمپیوٹر کے کورس ہو، فیشن ڈیزائننگ ہو، سوئنگ ہو، یہ پورے کورسز وہاں پر بھی ہو رہے ہیں۔ ارے آج اندازہ لگائیے، کیا یہ کام اتنا آسان ہے؟ یہاں بیٹھی ہیں خواتین، میری بہنیں، مائیں بیٹھی ہیں، ایک گھر چلانا کتنا مشکل ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو کہ ایک گھر میں کتنے مسائل آتے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ تو یہاں ہمارے 12 عمارتیں، 9 سکولز، 4 جونیئر کالجز، اور ہر سکول میں ووکیشنل کی ٹریننگ، ہزاروں بچے، ایک ایک کیمپس میں ہزاروں بچے۔ ارے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا مشکل ہوگا چلانا، پڑھانا، قابل بنانا، اپنے پیروں پہ کھڑانا۔ ارے یہ ذمہ داری ہم نے لی۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک ایم ایل اے کا کام کیا ہے؟ ایک ایم ایل اے کا، عوامی نمائندے کا کام یہ ہے کہ سرکاری نمائندگی کرے اور کوشش کرے کہ بنیادی مسائل کو حل کرے، لائٹ ہو، روڈ ہو، چاہے سیوریج کا ہو، پینے کے پانی کا ہو، اور دوسرے مسائل ہو، سرکاری مدارس کا ہو یا سرکاری کالجز کا ہو۔ مطلب یہ کہ سرکاری اسکیمات، سرکاری کام جو بھی سرکار سے کروانا ہے، ایک ایم ایل اے کیا ہوتا ہے؟ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، پبلک ریپریزنٹیٹو کہتے ہیں۔ تو ریپریزنٹیٹو کا مطلب کیا ہے؟ پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ، کہ آپ کے ایشوز، آپ کے پرابلمز، آپ کے مسائل کو ریپریزنٹ کرنا اسمبلی میں، میرا یہی کام ہے۔ مطلب یہ کہ ایک پوسٹ مین ایک ٹپا جب آتا ہے تو پہنچاتا ہے، تو ایک پبلک ریپریزنٹیٹو عوام کے مسائل کو حکومت تک پہنچاتا ہے۔ اور اکبر الدین اویسی نے ایک نئی سوچ، ایک نئے فکر کے ساتھ ان مسائل سے بلند ہو کر صرف ریپریزنٹیشن ہی نہیں دیا
بلکہ اپنے بل بوتے پر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جو نام سے ہے، کس کا نام ہے؟ میرے مرحوم والد، مرحوم صدر مجلس سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے نام سے ہے۔ وہ بار بار مجھے یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ جلسوں میں جاتا تھا تو میرے والد تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ ہم صرف سیاست نہیں پکاریں گے، ہم عوام کے مسائل کو صرف حکومت کے کانوں تک نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان مسائل کو حل کریں گے، اور ہمارے جو اپنے مسائل ہیں حکومت کے حل کرنے کا انتظار کرتے رہیں گے، لیکن بے شک اپنی ذات سے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ بھی کام ہم کرتے رہیں گے۔ یہ سالار کا تھا۔ سالار نے ضرور مطالبہ کیا کہ پرانے شہر میں دواخانہ ہونا چاہیے، پرانے شہر میں میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، سکولز، کالجز سب ہونی چاہیے، لیکن سالار ملت نے حکومت کے دواخانے کا بنانے کا انتظار بھی کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا خود کا دواخانہ اویسی ہاسپٹل بنا دیا تو اسرا ہاسپٹل بھی بنا دیا۔ یہ تھی خیالت، اپنا خود کا میڈیکل، انجینئرنگ، ایم بی اے، ایم سی اے، نرسنگ، فزیوتھراپی، اتنے کالجز قائم کیے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اسی باپ کا بیٹا ہوں، اسی باپ کی تربیت، اسی باپ کی تعلیم جو اس باپ کے قدموں میں ملی، مجھے صحبت میں ملی، اس آغوش میں ملی، اسی تربیت کو جاری رکھا، اپنے طور سے جو ہو سکتا ہے کرتا رہا، حکومت سے تو ضرور کرواتا رہا لڑ کر، لیکن ایک نئی سوچ فکر کے ساتھ بنیادی تعلیم کی اہمیت کو بتایا۔ یہ اس عمارت کو یہاں کھڑے ہو کر 20 برس ہو گئے، قریب 20 برس۔ یہاں ہے ملیہ صاحبہ 20 برس سے میرے ساتھ ہیں، یہ یہاں کی سب سے پہلی پرنسپل اب تک بھی ہے۔ آپ کو معلوم، جب ہم یہ پہلا سال ہمارا اسکول کا آغاز کرے تھے تو ہم مساجد سے اعلان کرواتے تھے، مساجد سے، اور کیا اعلان ہوتا تھا؟ اسکول ہے، فری تعلیم ہے، اپنے بچوں کو داخلہ لو۔ پہلے سال شاید 90 یا 100 ایڈمیشنز تھے ہمارے پاس۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ صرف 30 ایڈمیشن ہوئے تھے، 60 نشستیں خالی تھیں۔ تو صرف یہ ایک پہلے سال کا نہیں تھا، 7-8 سال تک یہی سلسلہ تھا۔ اگر 40-50 بچے اگر آ گئے 100 میں سے تو میں اور ملیحہ میڈم بہت خوش ہوتے تھے کہ ملیحہ میڈم کہتے تھے سر 40 آ گئے، 60 آ گئے بچے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا سوچ تھی، کیسی جہالت تھی کہ علم کی اہمیت پتہ بھی نہیں تھی۔ ارے آج الحمدللہ آپ ہمارے اسکول میں دیکھتے ہیں کہ ایک داخلے کے لیے 10 سے 15 یا 20 یا 50 درخواستیں آتی ہیں۔ تو ہم نہ صرف عمارت بنانے میں، تعلیم دینے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ اس سے بڑی کامیابی اللہ نے ہم کو نوازی وہ یہ ہے کہ تعلیم کے شعور کو جو مردہ ہو گیا تھا اس کو زندہ کرنے میں ہم کامیاب۔ گھروں پہ، یہ ان گلیوں میں، یہ علاقہ چندرائن گٹے حلقے میں تھا پہلے، یہاں کا 10 برس میں MLA تھا، اب یعقوب پورے میں چلا گیا۔ تو میں یہ گلیوں میں پھرتا تھا، پورا دروازوں پہ کھٹکے مارتا تھا، ارے اسکول ہے اپنے بچوں کو بھیجو۔ ہاں بھیجیں گے اکبر صاحب بھیجیں گے، بولتے تھے، کوئی نہیں بھیجتے تھے۔ مجھے یاد ہے گندی موریاں بہتی رہتی تھیں، گدھے لوٹتے تھے یہ علاقوں میں، بھینس بد جانور لوٹتے تھے، گندگی تھی۔ خیر 10 برس میں اور اس کے بعد میں بھی جتنا بھی کام ہو سکتا تھا کیا، لیکن جہالت کا یہ عالم تھا کہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو آج ہم آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے آگے بڑھے، کیونکہ میری
زندگی کے سارے تجربات کا اگر کوئی نچوڑ ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں خوشیاں لانا ہے، دکھوں کو دور کرنا ہے، انسان کی زندگی سے اندھیروں کو نکالنا ہے، اجالوں کو لانا ہے، انسان کی زندگی کے ناکامیوں کو دور کرنا ہے، کامیابیاں لانا ہے، اگر انسان کی کسی بھی گھر میں اگر آپ کسی پریشان حال کی مدد کرنا چاہتے ہو، پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہو، تو اندھیرے کو اجالوں میں، نئے روشنیوں میں تبدیل اگر کوئی چیز کر سکتی ہے، ناکامی کو کامیابی میں اگر کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف علم ہے، علم ہے اور صرف علم ہے۔ اگر ہماری قوم تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو پھر ہم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اگر میں غلط ہوں تو میں انوار صاحب سے، جو عالم دین ہیں، علم رکھتے ہیں، کئی مسائل پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجیے، ٹوک دیجیے۔ میدان طب میں سب سے آگے تاریخ گواہ ہے، کون تھے؟ اسلام اور مسلمان تھے۔ نہ صرف میدان طب میں بلکہ میدان جغرافی میں سب سے آگے اور اول اگر کوئی تھے تو وہ اسلام کے ماننے والے وہ مسلمان تھے۔ یہ میتھمیٹکس، الجبرا، زیرو، یہ ساری چیزیں، اس میں سب سے آگے کون تھے؟ اللہ کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے مسلمان تھے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج مسلمان دنیا کی دوڑ میں سب سے پیچھے ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہوئے، ہم علم سے دور ہوئے، ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو ناکام بنا دیا، دنیا میں سب سے پیچھے دھکیل دیا۔ آج آپ کو، ہم کو، سب کو اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہوگا، علم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، بڑوں اور چھوٹوں کے مقام کو سمجھتے ہوئے بڑوں کا احترام کرنا ہوگا، عزت کرنی ہوگی، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہوگا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہوگا، اور مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، اور بیوہ کی مدد کرنی ہوگی۔ اگر یہ اعمال ہم میں آ جائیں گے اور نماز کے پابند بن جائیں گے، قرآن کو روزانہ پڑھیں گے، سنت رسول اللہ پہ عمل کریں گے، اور اپنی زندگی کو دائرے شریعت میں رکھیں گے، اور اپنے زندگی کے فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی سے لیں گے، اور حرام سے دور رہیں گے، حلال اور حرام کی تمیز کو برقرار رکھیں گے، اور تو میرا ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ ساری دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ میں، ساری دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ آج ہم غیروں پہ تنقید کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ ہماری غربت کی وجہ یہ ہے، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے، ہماری مصیبت کی وجہ یہ ہے۔ ارے نہیں، کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اپنی کیا کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پچھڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ناکام ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں اندھیرے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہوئے ان چیزوں کو دور کریں گے تو بے شک ہم کامیاب ہوں۔ میں آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا کہ ان باتوں پہ توجہ دیں۔ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن وہی انسان جو اس دنیا میں کچھ اچھا کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ میں بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، لیکن جب تک یہ عمارت کھڑی رہے گی میرا نام زندہ رہے گا۔ جب تک ان اسکولوں میں بچے پڑھتے رہیں گے، شاید ان کے علم کے ذریعے اور ان کا ایک ایک لفظ
جو ان عمارتوں میں ان کو سکھایا جائے گا شاید وہ میرے بخشش کا سامان بن جائے، ہمارا سامان بن جائے۔ اس بات کو سمجھیے۔ لوگ آتے ہیں ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم یا گرویسی ہتھیلی میں جنت دکھا کر گمراہ کر کر یا صرف اپنے الفاظ کے جادو میں یا اپنے تقریر کے ہنر کے ذریعے جذبات کے سیلاب میں آپ کو بہانے کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہے، بلکہ حق بیان کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اور یہ حق ہے، اس حق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عمارتیں کھڑی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، خواتین سکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کام ہے، اس کام کو سمجھیے، اس کام کی اہمیت کو سمجھیے۔ میرا ایک ہی مقصد ہے، اللہ نے مجھے دولت دی، میں روزانہ گھر کے باہر 100 لوگوں کو کھڑا کر پیسے دے سکتا ہوں۔ کب تک دوں گا؟ کب تک دوں گا بتائیے؟ ایک وقت دوں گا، 2 وقت دوں گا، 3 وقت دوں گا؟ ایک ہی آدمی کو بار بار تو نہیں دے سکتا۔ اور ٹھیک ہے، بار بار بھی دیا، روزانہ بھی دیتا رہا تو ایک وقت آئے گا میری دولت ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا اگر اللہ نے مجھے زمین دی ہے تو زمین بانٹتے جاؤں گا، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہیرے ہے، موتی ہے، چلو ایک ایک موتی ایک ایک آنے والے کو دیتا گیا، ایک ایک سونے کا سکہ دیتا رہا، اشرفی دیتا رہا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک دولت ایسی ہے جو کتنا بھی بانٹو ختم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے، اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت علم کی دولت ہے، اور اکبر الدین اویسی وہ دولت آپ کو دیتا ہے۔ بے شک آپ غریب ہوں گے، پیسہ نہیں ہوگا، زمین نہیں ہوگی، ہیرے نہیں، موتی نہیں، چاندی نہیں، سکے نہیں، روپیہ نہیں، لیکن جس کے پاس علم ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ دولت مند ہے، اور ایسی دولت کا مالک ہے کہ بانٹتا رہے، بانٹتا رہے، بانٹتا رہے، وہ دولت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ علم کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ سکل ڈیولپمنٹ، خواتین آپ لوگ جو سیکھے ہیں، چاہے وہ بیوٹی پارلر ہو، چاہے وہ کمپیوٹرز کے کورس ہو، چاہے وہ اسپوکن انگلش ہو، مہندی ڈیزائننگ ہو، فیشن ڈیزائننگ ہو، سوئنگ ہو، یہ کیوں ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں اور اس میں زیادہ خواتین آتی ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اللہ نہ کرے معاشرے میں اتنی برائیاں آ رہی ہیں، اتنی برائیاں آتی جا رہی ہیں، اور زمانے کا ستم، زمانے کا ظلم، زمانے کی زیادتیاں سب سے پہلے اگر گرتی ہیں تو وہ ایک بیٹی پر گرتی ہے، ایک بہن پہ گرتی ہے، ایک ماں پہ گرتی ہے، خواتین پہ گرتی ہے۔ نہیں معلوم کہ کیسے حالات آ جائیں، تو ہم اس ہنر کی تعلیم کے ذریعے دعا کرتا ہوں کہ کسی بھی میری ماں بہن پہ کوئی مصیبت کا وقت نہ آئے، اللہ اس کے دامن کو، اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ اگر ایسے حالات آتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں کسی کے گھروں میں جا کر جھاڑو دے، برتن مانگے یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اگر یہ ہنر رہے گا تو وہ اس ہنر کے ذریعے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے گھر کی، اپنی اور اپنے ضرورت مند افراد خاندان کی، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، ان کی ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتی۔ یہ ہمارا مقصد، یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ علم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ ہو، علم کے ذریعے نئے اجالے آئیں، علم کے ذریعے ناکامیاں دور ہو جائیں اور کامیابیاں قدموں کو چھوئیں، علم کے ذریعے نئی روشنیوں کو پیدا کریں۔ تو اس
ہنر کی تعلیم کے ذریعے میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو اور میری ماؤں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر حالات کا، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا اہل بنائے، قابل بنائے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ ہنر آپ سیکھیں۔ میں آپ سے کہوں گا، اگر 6 ماہ کے سوئنگ کا کورس کر لیے ہیں تو پھر سے جوائن کریے، گھر میں بیکار مت بیٹھیے، مہندی سیکھ جائیے۔ اگر مہندی کا کرے ہیں تو بیوٹی پارلر سیکھ جائیے۔ سیکھیے، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی علم بیکار ضائع نہیں جائے گا، کبھی نہ کبھی تو زندگی میں ضرور کام آئے گا، کبھی نہ کبھی تو ضرور آئے گا۔ اس چیز کو سمجھیے۔ آج لوگوں کو ہم سے بڑی حسد ہے، حسد، لوگوں کو بڑی ہم سے جلن ہے، لوگوں کو ہم سے بڑی تکلیف ہے۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ اکبر الدین اویسی ہزاروں بچے، قریب 40,000 50,000 بچوں کو، خواتین کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، ان کو ووکیشنل کی ٹریننگ دے رہا ہے، ٹریننگ کے بعد سرٹیفکیٹس دے رہا ہے، ان کو مشین دے رہا ہے، بیوٹی کے کٹ دے رہا ہے، ان کو نیٹ میں آگے رینک کریک کرنے کے لیے تربیت دے رہا ہے، ایف سیٹ کی فری کوچنگ دے رہا ہے، ناٹا کی، آئی سیٹ کی، یہ سب کر رہا ہے اور ایک نیا تعلیمی انقلاب لا رہا ہے۔ تو لہذا اس شخص کو پریشان کرو، اس شخص کے کام کو میں رکاوٹیں ڈالو تاکہ یہ کام بند ہو جائے اور پرانا شہر پھر سے اسی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا رہے۔ یہ کوشش ہے بعض لوگوں کی، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اکبر الدین اویسی کو مخالفین نے روکنے کی بہت کوشش کی، ہرانے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ وہ روکنے میں کامیاب ہوئے، نہ ہرانے میں کامیاب ہوئے۔ اکبر الدین اویسی کو جب ساری کوششوں کے بعد ناکام ہوئے تو گولیاں مار کر سمجھے کہ ہم اس کی جان لے لیں گے، تلوار سے مار کر سمجھے کہ ہم اس کی جان لے لیں گے، اس کا کام روک دیں گے، لیکن وہ گولیاں بھی نہیں روک سکی، وہ تلوار، وہ چاقو بھی نہیں روک سکے۔ میرا کام، میں نے موت کو بھی آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ہرا کر آیا اور ان کو بھی ہرا دیا جو مجھے ختم کر کے اس کام کو روکنا تھا۔ اس کے بعد بھی سازشیں کرنے والوں کی سازشیں رکی نہیں، تو پھر کوشش کی کہ اس کو سیاسی طور سے ختم کر دو، جیل میں ڈال دیا، 1 مہینے سے زائد جیل میں رہا، بند کمرے میں قید تنہائی میں ڈال دیا کہ کوئی نہیں، آزو بازو ایسی بڑی، اس سے بڑی بلڈنگ تھی، 4 گنا اس سے بڑی، ایک کمرے میں بند کر کے ڈال دیے، سوکھی روٹی دی، جلا ہوا کھانا دیا، نمک اور مرچی بھری ہوئی سالنے وہ ڈال دیے، سمجھے کہ یہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جیل کی سلاخیں بھی میرے عزم، میرے حوصلوں کو نہ روک سکی، نہ کمزور کر سکی۔ جیل سے بھی نکل کے آیا، مقدمات میں ڈالے اور بولے کہ اب کی بار تو اس مرتبہ گولیاں جو کام نہیں کری، چاقو جو نہیں کر سکا، مخالفین جو نہیں کر سکے، انشاءاللہ بولتے رہے ہمارے منافقین کہ اکبر الدین اویسی کو اس مرتبہ جیل میں جائیں گے، مسلموں میں ہار ہوگی، لیکن اللہ نے اس میں بھی غیب سے مدد کی اور ان مقدمات میں بھی باعزت بری کر دی، اس میں بھی باعزت بری کر دی۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، جیل میں ڈال کے ختم کرنا چاہے، سازشوں سے ختم کرنا چاہے، گولیوں سے ختم کرنا چاہے، نہیں ہوا، ارے نہیں یہ شخص تو رک ہی نہیں رہا ہے، تو لہذا کیا کرو، اس کی عمارتوں کو ختم کر دو، اس کے سکولوں کو بند کر دو۔ ارے یاد رکھو، اکبر الدین اویسی جب تک زندہ ہے، جب تک زندہ ہے، جب تک سانس چلتی رہے گی، ایسی عمارتیں بنتی رہے گی، اینٹ سے اینٹ جڑتے رہیں گے،
چھتیں ڈلتی رہیں گی، عمارتیں بنتی رہیں گی، علم کی روشنیوں کے اجالوں سے پرانے شہر کے ہر گھر میں نئی روشنیوں کو پیدا کرتا رہوں گا اپنی آخری سانس. یہ میرا عزم ہے. مسلمانوں کو جاہل کہنے والوں کو میں جواب دوں گا. مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، میں جواب دوں گا کہ ارے تم نے ہم کو موقعوں سے محروم رکھا تھا، لیکن آج موقع مل رہا ہے تو دیکھو زندگی کے ہر شعبے میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کا بچہ آگے جائے گا. اور میں کہہ رہا ہوں یہاں جب جب کھڑے رہتا تھا، منیا میڈم گواہ ہے، شاید 100 تقاریریں ہوں گی میری، میں یہی کہتا تھا کہ دنیا دیکھے گی آج اسکول ہے، کالجز بناؤں گا، اور وہ دن دور نہیں اویسی اسکول آف ایکسیلنس اور پرانے شہر میں رہنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان IAS بنے گا، IPS بنے گا، IFS بنے گا، IRS بنے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے اسکول کا ہمارا بچہ، ہمارا کلمہ وہ مسلمان کریک کرے گا سول سروسز کو. یہ میرا خواب ہے. وہی خواب ہے کہ پہلے سکولز بنایا، وہی خواب ہے اب جونیئر کالجز کا جال پھیلا رہا، وہی خواب ہے آئندہ سال ڈگری کالج لاؤں گا. اور پھر یہ 40,000 بچوں میں سے 100-200 جو جینیس ہوتے ہیں ان کو چنوں گا. 5ویں جماعت میں ہے، جب سے ان کو چنوں گا ان کی نشاندہی کروں گا. 5th کلاس، 6th کلاس، 7th کلاس، 8th کلاس، 9th کلاس، 10th کلاس، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر، ڈگری فرسٹ ایئر، ڈگری سیکنڈ ایئر، ڈگری تھرڈ ایئر تک ان کو پڑھاؤں گا، تربیت دیتا رہوں گا. گریجویشن کے بعد سول سروسز کا ایگزام لکھا کر ان کو IAS، IPS، IFS، IRS بناؤں گا. یہ میرا عزم ہے، یہ میرا خواب ہے. اور یہ لوگ اس خواب کو توڑنا چاہتے ہیں. توڑ لو، لیکن یاد رکھو تم خواہش اور حسرت کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. میں اپنے مسلمان پرانے شہر کے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، لائر، ریسرچر، IAS، IPS، IFS بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوں گا جب تک میں زندہ رہوں. یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہمارا عزم ہے، اور ہم کام کر رہے ہیں. کسی سے ڈرتے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے. نہ موت سے ڈرے، نہ گولیوں سے ڈرے، نہ چاقوؤں سے ڈرے، نہ جیل سے ڈرے، نہ مقدمات سے ڈرے. تو وہ آج کس سے ڈریں گے؟ ارے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں. سالار کہتے تھے اسلام ناقص کو لیتا ہے اور کامل بنا، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ فروخت ہو گیا، وہ فروخت ہو گیا. سالار کے ارے اکبر الدین اویسی بھی فروخت ہو چکا ہے. کلمہ وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کے اس تعلیمی انقلاب اور اس تعلیمی سفر کو کمزور کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، سن لے وہ ہمارا سفر کمزور نہیں ہوگا. شاید وہ نادان نہیں جانتے، میڈیکل کالج جب سالار لیے تھے تو مرغی کے کھوڑاڑے میں میڈیکل کالج کا آغاز کرے تھے. انجینئرنگ کالج لیے تھے تو املی کے جھاڑ کے نیچے انجینئرنگ کالج کا آغاز ہوا تھا. تو لوگ بولتے تھے اے صلاح الدین اویسی کیا املی کے جھاڑ کے نیچے پڑھا کر انجینئر بنائے گا؟ اے صلاح الدین اویسی کیا مرغی کے اس کھوڑاڑے سے ڈاکٹر بنائے گا؟
ارے یہ جاہل ہے، جاہلوں کا لیڈر ہے، رکشے والوں کا ہے، اس کو کیا معلوم کہ املی کے جھاڑ کے نیچے انجینئر نہیں بنتے کہتے تھے. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج اگر ہمارے 20 سال ہیں تو ہمارے دکن میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج کے 40 سال ہو چکے ہیں. 40 سال. دیکھو وہ جنونی، وہ دیوانہ املی کے جھاڑ کے نیچے سے شروع کیا تھا، آج ایشیا کا ون آف دا بگیسٹ ہاسپٹل بنانے والے کا نام سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت ایجوکیشن سالار ملت. اور ہم بھی وہی ہیں. تم ہمارے اسکولوں کے چھتوں کو چھین لو کوئی بات نہیں، ہم جھاڑوں کے کنارے، جھیلوں کے کنارے اپنے بچوں کو بٹھا لیں گے اور وہاں پہ پڑھائیں گے اور وہیں سے IAS ڈاکٹر انجینئر بنا کے نکال کر دنیا کو بتا دیں گے. کیا یہ ہے عزم، یہ ہے ارادہ، یہ ہے ہمت؟ ہم یہ چھتوں کے، یہ اینٹوں کے، یہ دیواروں کے محتاج نہیں ہیں. ہم اگر محتاج ہیں تو اللہ کی رضا کے، اور ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. اور یہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور رسول اللہ اپنے امتیوں کی حفاظت کر لیں گے، ان کو کامیاب کر لیں گے. یہ میرا ایمان ہے. یہ عمارتیں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنے ہیں، سبز گنبد والے کی وجہ سے بنے ہیں، میری وجہ سے نہیں بنے. اور میرے آقا میری عمارتوں کی حفاظت کر لیں گے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے. اور میری آقا کی امت اس عمارتوں کی حفاظت کر لے. آج سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا. میری ہمت آپ ہیں، آپ کی ہمت میں ہوں. کوئی ساتھ دے نہ دے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، مردوں کو تو چھوڑ دو. سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ میں یہ باحجاب برقع پوش خواتین کی فوج تیار ہے تم سے محاورہ کرنے کے لیے. ضرورت نہیں ہے جب یہ نکل جائیں گی تو پتا چلے گا کہ کیا ہمتیں. میں آپ سے یہی کہوں گا، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ہم میں طاقت رہے گی. اگر ہم یہی سوچیں گے ارے ہم کو کیا کرنا، نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کہ دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میری نظر میں جو قریبی بندہ ہوگا میں اسی کو آزماؤں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے خوش ہوگا میں بھی اس سے خوش ہوں گا. جو میری آزمائش میں مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں بھی اس سے ناراض ہوں گا. میری زندگی تو آزمائش میں گھری تھی. پہلی مرتبہ سالار بھیج دیے تھے، جاؤ چندرائن گٹے میں الیکشن لڑو. 23 برس کا MLA، 25 برس میری عمر. لوگ بولے ارے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، نگل جائیں گے، کھا جائیں گے. اکبر اویسی ہار گیا. اللہ کو شاید ان عمارتوں کو بنوانا تھا مجھ سے، اس لیے اللہ نے اس دن مجھے کامیابی دی. ہو سکتا ہے میں غلط بھی. میری زندگی تو آزمائش کرے گی. میرے پیٹ میں انتڑیاں نہیں ہیں، بہت کم، یہاں سے یہاں تک ہی ہے. کھانا اٹک جاتا ہے یہاں پہ. میرے گردے خراب ہیں. یہ ہاتھ کھلتا ہی نہیں ہے، پورا چھنی ہے. یہ ہاتھ بھی کمزور. 2 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، صرف پانی جوس اس پہ زندہ رہتا. آپ بتاؤ اس کے بعد بھی کیا اس آواز میں کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے؟ ارے یہ آواز سالار کی یاد دلاتی ہے، اس شیر کی آواز کی طرح گونجتی ہے جو
ہر وقت احیاء مجلس سے لے کر آج تک گونجتی ہے، اور یہ آواز میں کمزوری نہیں ہے، یہ آواز میں جرأت ہے، یہ آواز میں ہمت ہے، یہ آواز میں عزم ہے، حوصلہ ہے، ارادہ ہے۔ تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کا اتحاد ہے، آپ کا ساتھ ہے، آپ کی چہروں کی مسکراہٹ ہے جو کمزوری کو ایک نئی طاقت دیتی ہے۔ آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کی طاقت ہے، ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، اپنے محسنوں کو پہچانا۔ آپ کے ذریعے میں، اگر میری آواز جہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے، اہل دل تک پہنچ رہی ہے، اس اہل دل سے میرا سوال ہے، ایک کام شر کا ہوتا ہے، ایک کام خیر کا ہوتا ہے۔ بچوں کو پڑھانا خیر کا کام ہے یا شر کا کام ہے؟ ان خواتین کو ہنر دینا کیا شر کا کام ہے یا خیر کا کام ہے؟ نیٹ، ایپسیٹ، ناٹا، آئیسیٹ، 10th انٹرمیڈیٹ، جی ایس ٹی، دوسرے سارے فری کوچنگ دینا کیا شر کا کام ہے یا خیر کا کام ہے؟ یہ عمارتیں کھڑی ہیں تو خیر کے لیے کھڑی ہیں یا شر کے لیے کھڑی ہیں؟ غور کرو، گھر جا کر غور کرو۔ ارے یہ خیر کا کام ہے، خیر کے کام میں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کام کی کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا ہو۔ آج ہمارے پاس 750 یتیم بچے، 750 یتیم بچوں کو میں رمضان میں کپڑے دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، ان کو گفٹس دیتا ہوں، چاکلیٹس بلا کر۔ اویسی ہاسپٹل میں بلا لیا، امتل صاحبہ تھی، ملیحہ صاحبہ تھی، نصیر غیاث صاحب تھے، عرفان خان صاحب تھے، ہم سب بانٹ رہے دے رہے ہیں معلومات، اور بھی بہت سارے بچے آ گئے۔ انسانوں میں طبیعت صحیح نہیں رہتی، کھانا نہیں، رمضان تھا جب چھڑچھڑاہٹ تھی، غصے میں جا کر کہا، میں نے یتیم بچوں کو بلایا تھا کہ آپ یتیم ہو، غصے میں۔ تو بچیاں ایسا ہی وہ کانپنے لگی، خاموش بیٹھ گئی۔ جو یتیم ہے آ جائے، جو یتیم نہیں ہے وہ چلے جائے گا۔ پھر جتنے یتیم تھے سب کو دے دیا۔ 8-10 بچیاں کھڑی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ 2 چھوٹے مرد بچے بھی تھے۔ میں نے کہا، میں نے 2 مرتبہ کہا یتیموں کے لیے، تو ایک بچی ہمت کر کے کہنے لگی، اکبر بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم اکبر سر بولتے آپ کو، ہم کیا کچھ بول سکتے ہیں؟ معصوم بچی کو دیکھ کر میں بھی اپنے غصے کو تھما کر رک گیا، پوچھا بولو ماں کیا بولنا ہے؟ تو اس لڑکی نے جو جملے ادا کیے، آج بھی وہ جملے یاد آتے ہیں تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا، اکبر بھائی آپ یتیموں کو دیے، ان کو دیے جن کے باپ نہیں ہیں، آپ نے ان کو دیا ہے جن کے باپ نہیں ہیں۔ ہم وہ لڑکیاں اور میرے یہ 2 بھائی ہیں جن کے باپ ہیں لیکن ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ اکبر بھائی کبھی نانی کے پاس، کبھی دادی کے پاس، کبھی پھپھو کے پاس، کبھی خالہ کے پاس، کبھی چچا کے پاس، کبھی ماموں کے پاس 2-2 مہینے 3-3 مہینے رہتے ہیں۔ گھر کے نوکرانیوں سے برا حال ہے ہمارا کہ کسی کے گھر میں برتن مانجتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں۔ مہربانی آپ کی کہ آپ ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، آج ان کو دے رہے ہیں تو ہم کو بھی دے دو، یہ بولنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ میں نے توبہ کی، ان بچیوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ میں نے غصے میں آپ سے بات کی، اور الحمدللہ ایک عمارت بنا چکا ہوں، مکمل ہو چکی ہے۔
ایسے بچیوں کو ان عمارت میں رہنے کا، کھانے کا اور وہاں سے اسکول جانے کا انتظام میں کروں گا، اور ان لڑکے اور لڑکیاں جن کی مائیں نہیں ہیں ان کی ماں بن کر اپنے آغوش میں ماں جس طریقے سے اپنے آنچل میں چھپاتی ہے بچوں کو، وہ کوشش کروں گا ان بچوں کی پرورش میں کروں گا۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ کیا یہ کام بھی شر کا ہے، خیر کا ہے یا اچھا ہے؟ بتاؤ آپ۔ ارے اچھے کام کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اچھے کام میں رکاوٹیں تو نہ ڈالو۔ دنیا کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے، کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ یتیم کی کفالت جہاں ہو رہی ہے اس یتیم خانے کو تم تباہ کرنا چاہتے ہو، جہاں پر یسیر کی کفالت ہو رہی ہے اس عمارت کے بنیاد کو ہلانا چاہتے ہو، جہاں پر ایک غریب بچے کے علم کا انتظام فری اس مرکز کو تم تباہ کرنا چاہتے ہو۔ ارے ایسا بھی حسد کیا ہے، ایسی بھی جلن کیا ہے، ایسی بھی نفرت کیا ہے کہ اندھے ہو گئے، دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ ان سب کو نیک ہدایت۔ خیر، میرا کام بولنا ہے، سمجھانا ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی کمزور نہیں ہے۔ کمزور نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا۔ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں اور رسول اللہ سے عشق کرتا ہوں، اور میرے رسول اللہ میرے ساتھ ہے، اولیاء اللہ میرے ساتھ ہے، یہ دین میرے ساتھ ہے، اور آپ میرے ساتھ ہے، یتیم بچے میرے ساتھ ہیں، اور ہزاروں بچے ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ہم ان حالات کا مقابلہ کریں۔ آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ محسنوں کو پہچانیں، محسنوں کو پہچانیں۔ اکبر الدین اویسی کے لیے اگر کوئی کنکر بھی اٹھا دے تو اللہ اس کے رسول کی قسم اکبر الدین اویسی اس کے احسان کو کبھی نہیں بھلا۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ خدا را اپنی دعاؤں میں اس ٹرسٹ کو یاد رکھو، اپنے دعاؤں میں اس پرنسپل کو ضرور یاد رکھیں، اپنے دعاؤں میں یمت الصاحبہ کو یاد رکھیں، انوار صاحب کو یاد رکھیں، نصیر غیاث صاحب کو یاد رکھیں، عرفان خان کو یاد رکھیں۔ اپنی دعاؤں میں ان سب کے لیے دعاؤں میں ذکر ہونے کے بعد اگر یاد آ جائے تو اس گنہگار کو بھی یاد کر لیں۔ ارے ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، آپ اپنے دکھ کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم اپنے درد کو آپ کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مہندی ڈیزائننگ جو کرے ہیں لڑکیاں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جو بیوٹی پارلر کا کرے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جو کمپیوٹر اسپوکن انگلش کے کرے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سب کو مبارکبادی دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم مصیبت زدہ پریشان حال مسلمان ہیں مولا، تو ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم کو دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا مولا، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ دلوں کا حال تو بہتر جانتا ہے، ہمارے ضرورتوں کو تو جانتا ہے، ہمارے ضرورتوں کو پورا کر۔ اے اللہ ہم پر پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو کام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہو رہا ہے، اے
اے مولا اس میں اور برکت عطا فرما اور ترقی عطا فرما اور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے میں جو لوگ جڑے ہیں اس خیر کے کام کے لیے مولا ان کی غیب سے تو مدد فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مشن میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، دور ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں مولا، تو ان کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا، ان کا نیک نصیبہ کر، نیک جوڑا ان کو عطا فرما، ان کے اچھے گھروں میں شادیاں کر۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والد اور والدہ ہیں، اے اللہ ان سب کے والد و والدہ کو لمبی عمر دے، صحت دے۔ اگر اس میں کوئی بیٹھے ہیں جن کے والد اور والدہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سارے عالم اسلام میں جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہم سب یہاں بیٹھے کلمہ گو مسلمان بھائی بہن تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں مولا، اے مولا تو بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو فلسطینی بے سہارا مسلمانوں کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ ان کی پیاس کو مٹا دے، ان کی بھوک کو مٹا دے۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ اے اللہ ہم کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو دائرے شریعت، دائرے سنت اور دائرے حدیث میں، دائرے قرآن میں رکھ کر گزارنے کی ہم کو توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حرام سے پرہیز کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حلال کی زندگی گزارنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچے جو بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں مولا ان کو راہ راست پہ لا دے، ان کو راہ راست پہ لا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کی غیب سے مدد فرما۔ ہم گنہگار ہیں مولا، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ تو رحمان ہے، رحیم ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔